إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين وقال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين وقال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم وجاء في الحديث عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ألا وإن من كان قبلكم اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجدا ألا فلا تتخذوا قبور أنبيائكم مساجدا إني أنهاكم بذلك رواه البخاري في كتاب الجنائز ورواه مسلم وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوموا كما يقوم الأعاجم يعزم بعضهم بعضا رواه مسلم أو كما قال عليه الصلاة والسلام وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه نحن قوم عزنا الله بالإسلام وإذا طلبناه في غيره أذل الله حاضرین جمعہ، نوجوان دوستوں، خواتین ملت پردہ نشین ماؤں بہنوں، دیگر معزز و محترم حاضرین و سامعین جمعہ، خطبہ جمعہ کے بعد سورہ آل عمران کی آیت نمبر 100، 105 اور 149 کی آیتیں اور ان کے ٹکڑے پڑھے گئے. پھر 2 حدیثیں جو بخاری اور مسلم میں ہے آپ حضرات کے گوشہ گزار کی گئیں. انہی آیات و احادیث کے تناظر میں گزشتہ خطبے کی وضاحت یعنی تشبہ بالقوم کی ممانعت کیوں، اس عنوان پر کچھ روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب کائنات مجھے شریعت کی روشنی میں کہنے اور ہم تمام کو شریعت اسلامیہ پر حتی المقدور عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین.
سب سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف، کبریائی، بڑائی، بزرگی بیاں کرنا لازم اور ضروری ہے کہ جس معبود حقیقی نے ہمیں اور آپ کو بے شمار و انگنت نعمتوں دولتوں سے مالا مال فرمایا ہے، اور اتنی دولتیں، اتنی نعمتیں کہ ہم اور آپ انسان اس کو سب مل کر بھی شمار کرنا چاہے، گننا چاہے تو گن نہ سکیں۔ ساتھ ہی ساتھ درود و سلام ہو تمام ہی انبیاء اور رسول علیہم الصلاۃ پر، خصوصاً بے شمار درود و سلام ہو ہمارے آپ کے آخری نبی جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ علیہ السلام پر اور آپ کی آل اولاد پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حمد و صلاۃ کے بعد حاضرین جمعہ، اس بات سے ہم اور آپ واقف ہیں اور تاریخ اسلام اس بات پر شاہد عدل ہے کہ اس دنیا فانی پر اسلام کی کرن جس وقت پڑی اسی وقت سے اسلام دشمنوں نے اس کرن کو، اس روشنی کو، اس نور کو مٹانے کی بھرپور کوشش کی ہے، اور جیسے جیسے اسلامی تعلیمات دنیا کے طول و عرض میں پھیلی، خاص طور سے اس آفتاب رشد و ہدایت کی روشنی یہود و نصارہ کے مکانوں تک جب پہنچی تو دشمنان اسلام نے عموماً اور یہود و نصارہ نے خصوصاً اسلام کے صاف و شفاف چہرے کو داغدار کرنے کی، اسلام کی تعلیمات کو مسخ کرنے کی اور اہل اسلام کو یعنی مسلمانوں کو، اس کو ماننے والوں کو نیست نابود کرنے کی بھرپور کوشش کی، اور اس کے لیے دامے درمے سکمے جتنے بھی طریقے اپنائے جاتے ہیں، ہر کوشش کی، ہر طریقے، ہر ہیلے، ہر چال بازی، مکاری، عیاری، لیکن اسلام کو نہ اس وقت مٹا سکے، نہ آج مٹا سکے، اور نہ انشاءاللہ تا قیامت مٹا سکتے ہیں۔ کیوں؟ اللہ قرآن میں کہتا ہے، سورہ توبہ سورہ نمبر 9 کی آیت نمبر 32 کا مطالعہ کریں۔ اللہ فرماتا ہے، یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم ویأبی اللہ الا ان یتم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ اللہ نے کتنی عمدہ بات کہی ہے، یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم، وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو بجھا دے، مٹا دے، اسلام کو ختم کر دے، کوشش کرتے ہیں، جد و جہد کرتے ہیں، پیترے اختیار کرتے ہیں، عیاری، مکاری، چالاکی، بہت سے راستے اختیار کرتے ہیں، لیکن اللہ کہتا ہے وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ، اللہ تو انکار کرتا ہے یہ کہ نور کو مکمل کرے، اسلام کو پھیلائے۔ اسلام مکمل ہوگا، اسلام پھیلے گا، اور کہتے ہیں جتنا ہی تراشو گے اتنا ہی یہ ابھرے گا۔ اللہ نے اس میں یہ خصوصیت رکھی ہے، جتنا ہی دبانے کی کوشش کی جائے گی، جتنا ہی اس کو نیست و نابود کرنے کی کوشش کی جائے گی، جتنا ہی اس کی شبیہ کو بگاڑنے کی کوشش کی جائے گی، جتنا ہی اس کے اوپر داغ لگانے کی کوشش کی جائے گی، یہ اتنا ہی ابھر کر نکھر کر سامنے آئے گا۔ اور ہم اور آپ یہ دیکھ رہے ہیں، پوری دنیا دیکھ رہی ہے۔ بہرحال اسلام شروع سے ہے، ابھی ہے، اور انشاءاللہ قیامت تک رہے گا، کیونکہ اللہ کا محبوب دین ہے۔ اللہ کہتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک جو پسندیدہ دین ہے وہ کون سا ہے؟ اسلام۔ اور یہ قیامت تک کب کیوں رہے گا؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد گرامی ہے، آپ نے بارہا سنا ہوگا، لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق، میری امت کا ایک طبقہ، ایک گروہ، ایک جماعت برابر حق پر قائم رہے گی، حتی یأتی بامر اللہ، یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ قیامت نہ آ جاوے، یعنی قیامت کے وقوع تک اسلام برقرار رہے گا، ایک گروہ، ایک جماعت حق پر قائم رہے گی۔
اور اس کے بعد لا یضرہم من خذلہم، جو ان کو نیچا دکھانا چاہے، جو ان کو گرانا چاہے، جو ان کو ملامت کرنا چاہے، ان کی ملامت، ان کی گراوٹ، ان کی تکلیفیں ان کو کوئی اثر کرنے والی نہیں ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، معلوم یہ ہوا اسلام کو بجھانے کی، تعلیم اسلام کو مٹانے کی کوششیں شروع سے ابھی بھی اور قیامت تک جاری رہے گی۔ اللہ رب العالمین اس کی حفاظت کرتا رہے گا۔ ہم اور آپ اس بات کو بھی جانتے ہیں، یہ بھی مسلمہ حقیقت ہے کہ جب تک کہ مسلمان شریعت اسلام کی تعلیمات پر عمل پیرا رہے اور رہیں گے، کبھی نہ گمراہ ہوں گے اور نہ ہی ایسے لوگوں کو دیگر مذاہب اور دیگر قوموں کے طور طریقے اختیار کرنے کی ضرورت پڑے گی۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص دیگر قوموں کے طور طریقے، ان کی تعلیمات، ان کے تمدن، ان کی تہذیب، ان کے طور طریقے اور ان کی چال چلن، اخلاق و کردار کو اختیار کر رہا ہے تو وہ گویا مومن اور مسلمان نہیں ہے حقیقی طور پر، کیونکہ اللہ رب العالمین نے اشارہ دیا ہے قرآن میں۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تنازعوا فتفشلوا وتذہب ریحکم، سورہ انفال کا مطالعہ کرے 8۔ اللہ نے اشارہ دیا ہے، اے لوگو، اے مسلمانوں، اللہ رسول کی اطاعت کرتے رہنا، ولا تنازعوا، آپس میں فرقہ بندی مت کرنا۔ کیوں؟ یہ فرقہ بندی ایسی شے ہے، ایسی بلا ہے کہ آدمی کو کئی ٹکڑوں میں بانٹ دیتی ہے، جس کی وجہ سے ہوا انسانوں کی، مسلمانوں کی اکھڑ جاتی ہے۔ اللہ نے کہا ہے وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، تم لوگ جدا جدا ہو جاؤ گے، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ آج امت مسلمہ کی ہوا اکھڑی اس لیے ہے کہ نہ اللہ کی اطاعت ہے، نہ رسول کی اطاعت ہے، اور تنازع موقع پر ہے۔ دیکھ لیجئے۔ اور اس کے بعد اتنی بھی جہالت معاشرے میں عام ہے، کچھ جہلا کہتے ہوئے سننے میں آتا ہے، کہتے ہیں کہ اختلاف امتی رحمہ۔ بھائی حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، نعوذ باللہ، یہ من گھڑت بات ہے، یہ حدیث نہیں ہے۔ میری امت کی کا اختلاف یہ رحمت ہے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے، سورہ آل عمران کا مطالعہ کریں، سورہ نمبر 3 آیت نمبر 105 میں اللہ کہتا ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اے لوگوں، اے مسلمانوں، ان لوگوں کے جیسے نہیں ہونا۔ کن لوگوں کے جیسے؟ کالذین تفرقوا، جنہوں نے دین میں فرقہ بندی اختیار کی۔ اللہ منع کر رہا ہے فرقہ بندی اختیار کرنے سے۔ اللہ کہہ رہا ہے مسلمانوں تم ان کی روش پہ نہیں چلنا۔ کن کی روش پہ؟ جن کی روش کے بارے میں ہم دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین سے، اور بلا اختلاف مسلک ہر فرد مسلم دعا کرتا ہے۔ کیا دعا کرتا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اے پروردگار ہمیں سیدھا راستہ بتا۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن میں تو نے انعام کیا۔ صحابہ کرام کا راستہ بتا، ہمیں اللہ گمراہی سے بچانا، ایسے لوگوں کے راستے پر مت چلانا۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جن پر اللہ تیرا غضب ہوا ہے، جو گمراہ ہو گئے، اللہ یہود و نصارہ کی روش سے ہمیں بچانا۔ یہ مسلمان دعا کرتا ہے۔ طریقہ کار کیا ہے؟ زندگی کا جائزہ لیں، مسلمانوں کے معاشرے کا جائزہ لیں، یا شادی بیاہ سے لے کے موت میت تک، ہر فیلڈ میں مسلمانوں کی اکثریت میں اللہ کے رسول کی نافرمانی اور غیروں کی مشابہت اور غیر قوموں کا طور طریقہ پایا جاتا ہے۔ اس کی کئی مثالوں میں سے چند مثالیں شریعت کی روح میں دیتا ہوں۔ آپ قرآن کا مطالعہ کریں، اللہ رب العالمین قرآن میں اشارہ دیتا ہے، جیسے کہ میں نے آیت پڑھی، اللہ نے کہا ہے اختلاف مت کرنا، فرقہ بندی اختیار نہ کرنا۔ امت کتنے فرقوں میں بٹی ہوئی ہے؟ آج موٹے موٹے فرقے جوڑے جائیں تو 4 سے 5 ہے، اور ہر فرقے والے کہتے ہیں ہم ہی حق ہے، جبکہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال سے زیادہ پہلے کہا تھا کہ کامیاب ہونے والی جماعت، ناجح گروہ کی پہچان یہ ہوگی ما انا علیہ و اصحابی، اس کا طریقہ، اس کا عمل میرے اور میرے صحابہ کے مانند ہوگا۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ 4 5 یا 10 یا جتنے بھی فرق موجود ہیں مسلمانوں میں، اگر اس میں سے کسی کا بھی عمل صحابہ کرام کے اور جناب محمد رسول اللہ کے سنتوں کے مطابق ہے تو وہ ناجح ہے۔ ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے، مسلمانوں کو سوچنا چاہیے کہ میرا عمل
نبی اور صحابہ کے طور طریقے کے مطابق ہے کہ نہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ورنہ پھر اپنی خیر منائے۔ کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد واضح ملتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا تھا، بڑی مشہور روایت ہے، افترقت الیہود علی 72 فرقہ ملہ، یہود 72 فرقوں میں، نصارہ 73 فرقوں میں بٹ گئی تھی۔ امت محمدیہ ایک روایت میں 71 فرقے اور 72 فرقوں میں، امت محمدیہ 73 فرقوں میں بٹے گی۔ کلھا فی النار، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا سب جہنم میں جائیں گے الا واحدہ، مگر ایک جماعت۔ کون سی؟ صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون سی جماعت جو جنت میں جانے والی ہے، جو گروہ نہیں ہوگی، جو فرقوں میں نہیں بٹے گی؟ آپ نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، اس کا عمل میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگا۔ وہ جماعت، وہ گروہ، وہ جو ملہ انشاءاللہ جنت میں ضرور جائے گا۔ پھر اس بات کو ذہن نشین رکھتے ہوئے یہ بھی ذہن نشین رکھنا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہود و نصارہ کی روش سے، ان کے تشابہ سے منع کیا ہے۔ کیوں منع کیا؟ وجوہات بھی ہیں نا، علتیں ہیں، سبب ہے۔ آپ غور کریں، شریعت کا مطالعہ کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ امت محمدیہ کو دیگر قوموں کی مشابہت سے، ان کے طور طریقے سے، ان کے دوش بدوش چلنے سے، ان کی پیروی کرنے سے کیوں روکا گیا ہے؟ سب سے پہلی بات یہ کہ جتنے بھی اقوام پائی جاتی ہے ملت اسلامیہ کے علاوہ، تمام کے تمام گمراہی میں مبتلا ہے، ضلالت و گمراہی میں دو چار ہیں۔ اگر کوئی مسلمان ان کے طور طریقے اختیار کرے گا تو یہ بھی گمراہ ہو جائے گا، اور اللہ چاہتا ہے، شریعت چاہتی ہے کہ مسلمان گمراہ نہ ہو۔ دوسری وجہ، اگر کوئی مسلمان ہونے کے ناطے غیر قوم کی پرستش کرے، پیروی کرے، تشابہ اختیار کرے، ان کے جیسا بننے کی کوشش کرے تو اس کا نقصان کیا ہوگا جانتے ہیں؟ ظاہری ایکٹیویٹی اختیار کرتا ہے جب بندہ، جیسے مثال کے طور پہ بال رکھ رہا ہے ہمارا بھائی، ہمارے نونہال میں سے کوئی اگر بال رکھ رہا ہے، قضا کر رہا ہے، قضا قاف زال زا اور عین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، کہا کہ یہود و نصارہ ایسا کرتے ہیں، یہودیوں کی علامت ہے کہ بال کا کچھ حصہ کاٹ لیتے ہیں، کچھ حصہ چھوڑ دیتے ہیں، یعنی اس طرف سے پورا سپاٹ، اس طرف سے پورا سپاٹ، اور اس کے بیچ میں بال رہے، یا پیچھے سے سپاٹ سامنے بال رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قضا ہے، یہ یہود و نصارہ کی روش ہے۔ اگر مسلمان ہونے کے ناطے، مسلمان ہونے کے بعد قضا کر رہا ہے، ان کی روش اختیار کر رہا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق وہ مسلمان ہی نہیں۔ اگر اسی حالت میں انتقال ہو جائے کیا ہوگا معلوم؟ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کا قول ہے، اگر ایک بندہ ہے غیر ملت کے طور طریقے اختیار کرتا ہے، ان کے مجوسیوں کے طور طریقے اختیار کرتا ہے، یہودیوں کے طور طریقے اختیار کرتا ہے، اور اسی حالت میں مر جاتا ہے، حتی یموتا حشر یوم القیامہ، حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما صحابی رسول کہہ رہے ہیں کہ قیامت کے دن انہی کے ساتھ اس کا شمار ہوگا۔ آدمی کو غور کرنا چاہیے مسلمان ہونے کے بعد، کہیں میرا بال یہودیوں کی طرح تو نہیں ہے، میرا پوشاک یہودیوں کی طرح، کفار کی طرح، مشرکین کی طرح تو نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوگا اور موت آ گئی تو پھر انہوں کے ساتھ جو حشر ہو جائے گا۔ یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ایک مرتبہ زرد رنگ کا، یہ ہمارے یہاں سرخی مائل ہوتا ہے نا، زرد پورا بھڑکیلا، جس کو گیروا کہتے ہیں، ایسا لباس پہن کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ لباس کو دیکھا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے جسم پر، تو کہا کہ اے عبداللہ، اے عمر کے لڑکے عبداللہ، سن لو، ان ہذہ ثیاب الکفار، یہ کافروں کا کپڑا ہے، فلا تلبسھا، اس کو مت پہنا کرو۔ کیوں مت پہنا کرو؟ آدمی ظاہری ایکٹیویٹی کا اختیار کرے گا نا تو اس کے اثرات باطنی جسم پر بھی پڑتے ہیں، قلوب پر، ذہن اور دماغ پر پڑتے ہیں، آدمی اس ایکٹیویٹی کو قبول کرنے لگتا ہے جو ظاہری اختیار کر رہا ہے۔ جناب محمد رسول اللہ نے منع کیا، حضرت عبداللہ بن عمر نے فوراً اتار کے پھینکا۔ بہرحال تو ایک تو یہ نقصان کہ ظاہری ایکٹیویٹی اختیار کرنے سے باطن دل پر بھی اثر ہونے لگتا ہے۔ تیسری چیز کہ آدمی مشابہت جب اختیار کرتا ہے نا غیر قوم کی، چاہے یہود کی کرے، نصارہ کی کرے، مجوس کی کرے، ہنود کی کرے،
کسی بھی کے تہذیب و تمدن کو اختیار کر کے زندگی گزارے، نتیجہ کیا ہوتا ہے معلوم؟ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کا دل کمزور ہو جاتا ہے، وہ اپنے آپ کو بڑا نحیف اور کمزور محسوس کرنے لگتا ہے، اور جس کی وہ پیروی مطابقت کر رہا ہے، مشابہت کر رہا ہے، اس کو بڑا اونچے درجے والا سمجھنے لگتا ہے۔ اس کے نتیجے میں ہوتا کیا ہے؟ پھر وہ اپنے اسلام کی تعلیمات سے دھیرے دھیرے دور ہو جاتا ہے۔ یہ اس کی چوتھی اہم خطرناک وجہ ہے کہ آدمی جب دیگروں کی مشابہت کرتا ہے تو اس کو پھر اسلامی تعلیمات اچھی محسوس نہیں ہوتی ہے۔ ظاہر بات ہے مشابہت اختیار کرنا اشارہ ہے کہ جو بھی مشابہت اختیار کر رہا ہے، جو بھی کسی قوم کا طرز طریقہ اختیار کر رہا ہے، اسے سوچنا چاہیے کہ وہ اسلام کو صحیح مانتا ہے یا نہیں۔ اگر مانتا ہے تو چھوڑ دے وے، اور اگر یہ اشارہ ہے کہ وہ بظاہر مسلمان ہے لیکن حقیقت میں اسلامی تعلیمات کو وہ اچھا نہیں مانتا ہے، تو وہ جو عمل کرنا چاہے کرے۔ بہرحال اس کے اور بھی نقصانات ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے جا بجا امت و اسلام کو تشبہ بالقوم سے روکا ہے۔ آپ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشہور فرمان ملتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے، 10 محرم الحرام کو عاشورہ کہتے ہیں، عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے۔ جب صحابہ کرام نے بتایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہود بھی عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صوموا قبلہ یومن، اس سے پہلے ایک دن روزہ رکھو، اس سے پہلے یعنی 9 کا بھی روزہ رکھو، وخالف الیہود، یہود کی مخالفت کرو، یہود کے ساتھ ساتھ مت چلو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا۔ جہاں یہودی جو طرز اختیار کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے مخالف طرز بتایا، الگ طرز بتایا، اور جو طرز یہود نہیں اختیار کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرز کو اختیار کرنے کا حکم دیا۔ حدیث میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ راوی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان الیہود لا یسیغون، کہ یہود اپنے بالوں کو کلر نہیں کرتے، اپنے بالوں کو یعنی داڑھیوں کو اور سر کے بالوں کو کلر نہیں کرتے، رنگتے نہیں ہیں۔ اگر سفید ہو گئے پورا سفید تو سفید ہی چھوڑ دیتے ہیں، ویسے سفید ہی رہنے دیتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وخالف الیہود، اے امت مسلمہ، اے امت اسلام، یہود کی مخالفت کرو، غیروا لونوا، ایک حدیث میں غیر، ایک حدیث میں لونوا، یعنی اس بال کو، چاہے اس بال کو اگر سفید ہو گئے تو بدل دو، غیر رنگ بر دو۔ دوسرا بس صرف کالے کلر کی ممانعت ہے، خضاب کی ممانعت ہے، باقی آپ کوئی بھی دوسرا کلر، چاہے آپ مہندی سے کریں، کسی کو دوسرے کلر سے آپ رنگ سکتے ہیں، رنگنا ہی چاہیے یہودیوں کی مخالفت۔ ایک صحابی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ بارش ہے، سفید ہے پورے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غیروا لونوا، اس کے جو ہے چہرہ جو سفید ہو گیا پورے، اس کو بدلو، یعنی اس کو سفید مت رہنے دو۔ یہود ایسا کرتے ہیں ہر مقام پر، جہاں جہاں یہود کی روش تھی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روش سے اپنے آپ کو، امت اسلام کو بدل دیا، روک دیا۔ ایک موٹی مثال، یہود کے ہاں پہ جب بچہ ہوتا ہے یا ہوتا تھا تو بچے کی طرف سے ایک بکری ذبح کرتے تھے، اور بچی کے ساتھ ناانصافی کرتے ہوئے کوئی بکرا ذبح نہیں کرتے تھے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سنو، یہود ایسا کرتے ہیں، لیکن یاد رہے امت اسلام کو تعلیم ہے کہ اگر بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی طرف سے ایک نہیں بلکہ 2 بکرا، بکری، مینڈھا، مینڈھی ذبح کرے۔ شاطان مکافتان، حدیث کے الفاظ ہے 2 بکری کافی ہوگی، 2 بکری کافی ہوگی۔ ایک روایت میں آتا ہے 2 مینڈھے ذبح کیے۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ عقیقے طور پہ لڑکا ہے تو 2 مینڈھے، 2 بکری یا بکرا ذبح کیا جائے، لڑکی ہے تو 1 بکری یا بکرا ذبح کرنا اسلام نے امت اسلام کو سکھایا ہے۔ یہود کی مخالفت کرتے، یہود عقیقے میں لڑکیوں کی طرف سے کوئی قربانی نہیں کرتے۔ بہرحال آپ دیکھیں، ایک حدیث میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد پڑھی تھی، اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے وقت مختصر ہوتا ہے۔ حضرت جندب رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہوئے میں نے سنا، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، آپ فرما رہے تھے، الا سن لو، ان من کان قبلکم، جو تم سے پہلے تھے، یعنی جو قومیں پہلے گزری ہے یہود و نصارہ، اشارہ ان کی طرف ہے، یتخذون قبور انبیائہم وصالحہم مساجدہ، وہ اپنے نبیوں کے اور نیک لوگوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بناتے تھے۔ فلا تتخذوہ،
تم لوگ ایسا مت کرنا. کس نے کہا؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت اسلام کو کہا. آج امت اسلام یہود و نصارہ کی روش پر چلتے ہوئے دیکھ لیجئے، خاص طور سے بر صغیر میں، ہند پاک میں، ہر موڑ پہ، ہر بڑے چوراہے پہ ایک ایسا اللہ کا ولی ملے گا جو اللہ کی بجائے خود جو ہے اپنے مسائل کو لوگوں کے مسائل کا حل کر رہا ہے. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ دیکھو اس سے پہلے کی جو قومیں تباہ ہوئی ہیں نا، یہود و نصارہ، وہ اس لیے تباہ ہوئی ہیں، ان کی روش مت اختیار کرنا. انبیاء اور صلحاء کی قبروں کو مساجد نہ بنا لینا، سجدہ گاہ مت بنا لینا. امت بنا لی ہے. انی انہاکم عن ذالک، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں تم کو اس سے منع کر رہا ہوں. امت ماننے کو تیار نہیں ہے. سب کرنے والی ذات اللہ کے علاوہ نعوذ باللہ فلاں اور فلاں ہیں. اللہ رب العالمین نعوذ باللہ جو ہر چیز پر قادر ہے، اللہ اس سے پناہ میں رکھے اپنی. اللہ رب العالمین کا کیا اختیار ہے، آدمی کو تھوڑا غور و فکر کرنا چاہیے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بات بیان فرمائی قرآن کی آیت کے تناظر میں، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ. انہوں نے اپنے احباب اور رہبان، یعنی ان کے جو درویش ہوتے تھے، یہود و نصارہ کے جو عالم رہبان ہوتے تھے، ان کو رب بنا لیا. صحابہ کرام نے پوچھا تھا حضرت عدی بن حاتم نے، کیسے رب بنایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو انہوں نے یہود و نصارہ کے رہبان نے، عالم و درویشوں نے حلال کیا، اس کو قوم نے، یہود نے مان لیا حلال. جو انہوں نے حرام کر دیا، گرچہ اللہ نے حرام نہیں کیا، اس کو قوم یہود نے حرام مان لیا. آج اسی دوش پہ، اسی طور طریقے پر، اسی روش پر امت اسلام بھی چل رہی ہے اکثر و بیشتر، الا ماشاء اللہ، الا من رحم علیہ ربہ. آپ دیکھ لیجئے امت کے اکثریت کے حالات یہی ہے. ایک موٹی مثال دیتا ہوں. طارق مسعود مشہور ہے، نام کیوں لے رہا ہوں جانتے ہیں؟ جو ہمارے نوجوان عوام ہے، خاص طور سے کتاب و سنت والے، اس کی باتوں کو سن کر گمراہ ہو جاتے ہیں، اور خاص طور سے ان کو بہلانے پھسلانے، اپنے اینگل میں لینے کے لیے بار بار کہتا ہے میں اہل حدیثوں میں دیکھتا ہوں ان میں بدعات نہیں ہے، ان میں خرافات نہیں ہے. بھائی جب تو خوبی دیکھتا ہے تو آتا کیوں نہیں ادھر؟ تیرے اندر جب خوبی خامی نظر نہیں آتی ہمارے اندر تو دور کیوں ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ تو چولا اوڑے ہوئے ہے، تو گمراہی میں مبتلا کرنا چاہتا ہے لوگوں کو، اور کتاب و سنت والوں کو سمیٹنا چاہتا ہے. ایک موقع پہ کہتا ہے امام ابو حنیفہ رحم اللہ، یہ ویڈیو سب موجود ہے، دیکھ سکتے ہیں آپ. امام ابو حنیفہ رحم اللہ کی کوئی بات اگر شریعت کی حدیث صحیح کے خلاف ہو، اور اگر کوئی امام ابو حنیفہ کی بات کو مانتا ہو، شریعت کو، حدیث کو چھوڑتا ہو، تو لوگوں کے نظریے میں تو کچھ بھی ہو، میرے نظر میں وہ فاسق و فاجر نہیں بلکہ کافر ہے. وہی دوسرے موقع پہ کہہ رہا ہے یہی مولوی کہ دیکھیے چونکہ میں حنفی ہوں اس لیے میں جناب محمد رسول اللہ کے الفاظ نہیں کہا اس نے، حدیثوں کو نہیں مانوں گا کیونکہ میں حنفی ہوں. یعنی اس کے اپنے قول کے حساب سے وہ کیا ہو گیا؟ اللہ رب العالمین ہدایت دے. بہرحال امت کو گمراہ کر دیتے ہیں. یہ چیزیں آج امت میں اکثریت میں موجود ہیں. احبار، مولوی ہو، امام ہو، درویش ہو، اس کو شریعت کے مقابلے میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقابلے میں لا کھڑے کیے. آدمی کو سوچنا چاہیے کتنا بھی بڑا وقت کا امام ہو، کتنا ہی اونچا، بڑے سے بڑا امام، متقی پرہیزگار، کیا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا ہو سکتا ہے؟ امام کائنات سے بڑا ہو سکتا ہے؟ ایک آدمی اگر امام کائنات کے سامنے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، کسی مولانا کو، عالم کو، گرچہ وہ اللہ والا کیوں نہ ہو، امام کو گرچہ متقی کیوں نہ ہو، لا کر کھڑا کر رہا ہے، تو گویا وہ امام کو، عالم کو، اس مولوی درویش کو جناب محمد رسول اللہ سے بڑا مان رہا ہے. تبھی تو قبول کر رہا ہے. اگر قبول کر رہا ہے تو یہی مانا ہے، اور اگر ایمان والا ہوگا تو اللہ رب العالمین کہتا ہے وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. خاص طور سے کب؟ اختلاف والا معاملہ جب آئے نا، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، سورہ نساء کا مطالعہ کریں، اختلاف آ جائے نا، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اللہ رسول کی طرف اختلاف کو لوٹاؤ، فیصلہ اللہ رسول سے لو، کسی عالم مولوی درویش سے مت لو. ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم اللہ اور آخرت پر ایمان رکھنے والے ہو تو تمہارا کردار یہ ہوگا. اور جو آخرت پر، اللہ پر ایمان نہیں رکھتا نا،
پھر وہ اللہ کے فیصلے کو چھوڑ کر، نبی کے فیصلے کو چھوڑ کر امام کے فیصلے کو قبول کر لیتا ہے، وہ اللہ اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتا، اور مومن وہ نہیں ہو سکتا۔ جو مومن ہوگا آمنا صدقنا کہے گا اللہ کے فیصلے پر، جو مومن ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پر آمنا صدقنا کہے گا۔ جو منافق ہوتا ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے سے دور بھاگتا ہے، یہ قرآن کہتا ہے۔ ولا یسدون عن کا قرآن کی آیت ذہن سے نکل رہی ہے، اللہ کہتا ہے کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے فیصلے سے بھاگنے والے صرف منافق ہو سکتے ہیں، مومن نہیں ہو سکتے۔ بہرحال تشبہ بالقوم موقع پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ آج دیکھ لیجیے امت کے حالات، میں حدیث بیان کر رہا تھا، اللہ سن لو، اس سے پہلے کی قومیں تباہ جو ہوئی ہے، یہود و نصارہ اپنے انبیاء اور صلحاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ تم ایسا مت کرنا، میں تم کو منع کر رہا ہوں، امت وہی عمل کر رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رہبان درویشوں کو رب بنانے سے منع کیا، علماء اکثریت لوگوں کی، مسلمانوں کی وہی عمل کر رہی ہے، الا ماشاء اللہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر موقع پر جہاں پر یہود و نصارہ کی روش ملی ہے آپ نے فوراً روک دیا اور منع کر دیا۔ تعویذ گنڈے امت میں ہے کہ نہیں ہے؟ آپ شریعت کا مطالعہ کریں، تعویذ گنڈے یہ یہود و نصارہ کی روش ہے، امت میں موجود ہے۔ یہی نہیں، آپ دیکھ لیجئے تقدیر کا انکار، مسلمانوں میں کچھ لوگ آتے ہیں تقدیر کے بارے میں بحث مباحثہ کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کی صفات کے بارے میں بحث مباحثہ کرتے ہیں۔ یہ کس کا طریقہ ہے؟ یہود و نصارہ کا روش ہے، ان کا طریقہ ہے۔ اسی طرح شریعت کے معاملے میں اختلاف کرنا، یہ یہود و نصارہ کی روش ہے۔ یہ حدیث سے ہم سمجھ سکتے ہیں، حدیث میں واضح ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب صحابہ کرام سے کہ سنو کہ اللہ رب العالمین نے تم پر میتہ، مردہ اور جو ہے لحم الاہلیہ، گھر کے گدھے کو حرام کر دیا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی چربی کو ہم نہ لے لیں، اس سے یہ کریں گے وہ کریں گے، فائدہ ہوتا ہے، یعنی جو ہے جو کشتیاں چلتی ہیں اس کو رنگنے کے، روغن کے لیے، چمکانے کے لیے، یا تو جو ہے کچھ اور کام میں لے لیں اس کو جلا کر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسبغوا، ایسے تم لوگ نہ کرنا۔ سن لو، یہود و نصارہ جو تھے نا، جب اللہ رب العالمین نے ان پر کوئی چیز حرام کی تو انہوں نے اس حرام چیز کے چمڑے کو یا چربی کو پگھلا کر بیچ کر اس کو نیا راستہ نکال لیا۔ معلوم یہ ہوتا ہے شریعت میں کوئی چیز حرام ہے، اب اس کو حلال کرنے کے لیے طریقہ کار اختیار کرنا یہود و نصارہ کی روش، اس سے ممانعت ہے، سختی سے روکا گیا۔ اور اللہ رب العالمین کہتا ہے وقت نہیں ہے، قرآن میں اللہ رب العالمین نے سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 100 میں اور آیت نمبر 105 میں بڑی اہم بات بیان فرمائی ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تطیعوا، اگر تم لوگ ایسے لوگوں کی اطاعت کرو گے جو کفر میں پڑے ہوئے ہیں تو یہ لوگ تم کو یردوکم علی اعقابکم، تمہیں اپنے ایڑیوں کے بل پلٹا دیں گے، یعنی تم کو مرتد کر دیں گے، تم کو اسلام سے پھیر دیں گے اور تم لوگ اس وقت خسارہ پانے والے ہو گے۔ دوسری بات اللہ کہی ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب، اہل کتاب یہود و نصارہ کی روش اختیار کرو گے، ان کی بات مانو گے، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یردوکم بعد ایمانکم کافرین، یہ یہود و نصارہ تمہیں ایمان کے بعد کفر میں ڈال دیں گے، شرک میں ڈال دیں گے، یعنی راہ ہدایت سے گمراہ کر دیں گے۔ اسی لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا تھا، اور ان کے جملے کو گانٹھ باندھ لینا چاہیے، کہتے تھے، ایک مرتبہ کہا، انہوں نے کہا تھا بڑا اہم جملہ، کہہ رہے تھے کہ نحن قوم، ہم ایسی قوم تھے جس کی کوئی حیثیت نہیں، اشارہ اس میں یہی ہے، نحن قوم، ایسی قوم تھے، عزنا اللہ بالاسلام، اللہ نے ہمیں عزت دی، شرف دیا، مقام دیا، یرفع اللہ الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو اور علم والوں کو بڑھا دیتا ہے، عزت دیتا ہے، بلندی رتبہ دیتا ہے۔ اور ہمارا تاریخ میں مطالعہ کرے معلوم ہوتا ہے صحابہ کرام جو دور جاہلیت میں بڑی بے دردی والی زندگی گزار رہے تھے، ایمان لانے کے بعد بڑا اونچا مرتبہ اور مقام پایا، یہاں تک کہ 22 لاکھ مربع میل پر اپنا ڈنکا ٹھوک دیا۔ کیسے؟ عزنا اللہ بالاسلام۔ حضرت عمر کہہ رہے ہیں 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کرنے والے امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب کہہ رہے ہیں عزنا اللہ بالاسلام، اے مسلمانوں، کہہ رہے ہیں ہمیں اللہ نے اسلام سے عزت دی، سربلندی ملی کہاں سے؟ اسلام سے۔ ومن، اور اس کے بعد کہتے ہیں جو اس کے علاوہ تلاش کرے، ومن ابتغى غیرہ اذل اللہ،
اور اللہ کے علاوہ، اسلام کے علاوہ کوئی روشنی تلاش کرے، ہدایت تلاش کرے، نیکی تلاش کرے، اچھائی تلاش کرے، خوبی تلاش کرے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہہ رہے تھے آج سے 1400 سال پہلے، اضل اللہ اس کو گمراہ کر دے گا۔ امت کی گمراہی کی آج وجہ اکثریت یہ ہے کہ یہود و نصارہ کی روش امت نے اختیار کر لی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں پروردگار عالم ہمیں جو تشبہ بالقوم کی ممانعت شریعت میں اتنی سختی سے کی گئی ہے، بتائی گئی ہے، اللہ رب العالمین حتی المقدور ان ممانعتوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ رب العالمین تشبہ بالقوم میں یہود و نصارہ کی، حنوت کی، مجوس کی، جس کی بھی تشبہ شباہت آج امت اسلام میں داخل اور شامل ہے، اللہ امت اسلام کو صحیح فہم اور دین کی صحیح سمجھ عطا کرتے ہوئے ان تمام تشبہ سے، ان تمام مشابہتوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے۔ ہمارے گھروں تک یہودیت نصرانیت پہنچ گئی ہے، پروردگار عالم ہمیں حقیقی دین سے محبت کرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں اسلام کی صحیح تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق بھی عطا فرما دے۔ اللہ رب العالمین مسلمانان اسلام، خاص طور سے اہل ہند بر صغیر کے مسلمان لا علمی میں، جہالت میں، نادانی میں راہ ہدایت سے راہ گمراہی کی طرف پہنچ گئے۔ اللہ رب العالمین امت اسلام کو راہ ہدایت نصیب فرما دے، صحیح اسلام کی محبت کے ساتھ ساتھ صحیح اسلام پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبتوں کو اللہ ہمارے دل میں موزن فرما دے، اور آپ کی سنتوں کے مطابق کوشش کریں کہ ہم اپنی زندگی گزارنے کے اللہ رب العالمین ہمیں توفیق بھی عطا فرما دے۔ اللہ رب العالمین مسلمانان عالم پریشانی سے دوچار ہیں، خاص طور سے اہل فلسطین ہوں، غزہ ہوں، یا جہاں پہ بھی جنگیں چالو ہیں، مسلمان موحد ہوں، اللہ رب العالمین ان تمام پریشان حال موحد مسلمانوں کی امداد اور نصرت عطا فرما دے۔ اللہ رب العالمین ہم میں بھی جو کوئی پریشانی سے دوچار ہو، پریشانی مالی ہو، اللہ رب العالمین اس کے رزق حلال میں کشادگی اور برکت عطا فرما دے۔ پریشانی اولاد کے تعلق سے ہو، اللہ رب العالمین ان کی اولاد کو راہ ہدایت اور راہ صراط مستقیم عطا فرما دے۔ اللہ رب العالمین پریشانی اولاد کے نہ ہونے کے تعلق سے ہو، اللہ رب العالمین ایسے تمام جوڑوں کو اولاد نرینہ عطا فرما دے۔ اللہ رب العالمین جو ہم میں بیمار ہوں، جس کی پریشانی بیماری سے تعلق رکھتی ہو، اللہ رب العالمین اسے شفا کاملہ عاجلہ نصیب عطا فرما دے۔ اللہ رب العالمین جب تک ہمیں اس دنیا میں رکھے، حقیقی دین اور ایمان پر قائم اور دائم رکھے، الہ العالمین ہمارا خاتمہ بھی حقیقی دین اور اسلام پر ہی فرما دے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین انہ تعالی جواد کرم بر رؤوف رحیم فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد قال الله تبارك وتعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم انصر الاسلام والمسلمين اللهم انصر الاسلام والمسلمين في فلسطين وفي غزة وفي كل مكان يا ارحم الراحمين اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم واخذل من خذل عن دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم آمين۔ عباد الله رحمني ورحمكم الله ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأجل وأتم۔ أقيموا الصلاة۔